لقمان الحکمت ان اشکر للہ الی آخرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سورۃ لقمان ہے، 21واں سپارہ ہے، آیت نمبر 13 تا 19 ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک مکمل صورت حضرت لقمان کے نام پر گویا کہ اتاری ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان کی صحبت پائی۔ آپ کا رنگ ویسے کالا، ہونٹ موٹے، لیکن اللہ نے دنائی بڑی عطا فرمائی تھی، حکمت بڑی، اس قدر حکیم اور دنائی تھی کہ دور دراز سے لوگ آپ سے صرف حکمت کی باتیں سننے آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دنائی اور حکمت کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کچھ باتیں ذکر فرمائیں، اللہ کو وہ اس قدر زیادہ پسند آئیں کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، اس طرح تم بھی اپنی اولادوں کو سمجھاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کا یہاں ذکر فرمایا، اور آپ دیکھیں نا کہ کس قدر حکیم ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور جب وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے تو ظاہر ہے کوئی اچھی بات ہی سمجھائیں گے، اور کوشش وہ یہی کریں گے کہ اعلیٰ ترین باتیں سمجھائی جائیں۔ ایسی چیز میں اپنی اولاد کو سمجھاؤں، ایسی باتیں اپنے بیٹے کو بتاؤں جس سے وہ مکمل کامیابی پا لے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، اس لیے تو انہوں نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ اور یہ جو چند آیات ہیں نا 13 سے 19، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوشش کرنی چاہیے جب اولاد کا نکاح کرنے کا معاملہ آئے، یہ رکوع بالخصوص ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اسے پڑھایا جائے، اسے پتہ چلے کہ کل کو جب میں نے باپ بننا ہے، باپ کے ذمے کیا چیزیں لازم ہیں، کیا کیا حقوق ہیں، کس طرح میں نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، کس طرح انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں انسان سب سے زیادہ جو مخلص ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میری اولاد جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر بہترین فرد بن کر ابھرے، وہ کامیاب بنے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ترقی کرے، اس کی اولاد کا نام معاشرے کے اندر اٹھے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا جس سے وہ بچہ بہترین معاشرے کا فرد بھی بنتا ہے اور اللہ رسول کی رضا میں بھی ڈالتا ہے۔ آئیں قرآن کا یہ دیا ہوا نصاب کہ حضرت لقمان اعلیٰ نبینا، حضرت لقمان جو کہ اللہ کے سچے ولی ہیں، ان باتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن کس انداز سے ذکر فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اس لیے کہ وہ اللہ کے شکر گزار کرنے والے تھے، اور جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کرنے سے معاذ اللہ ذہن کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو جناب اللہ پر احسان ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، ہم شکر کرتے ہیں تو اپنے لیے ہی شکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، اور نصیحت کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نصیحت کا، کتنا خوبصورت انداز کہ یا بنیا، اے بیٹے، لفظوں میں کتنا حسن ہے یار، کتنی خوبصورتی ہے۔
یہاں ایک بات عرض کروں، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم اگر اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیں نا تو اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور بلا کر سب سے پہلے اپنے احسانات کا خطبہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی نالائکیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تو نے یہ کیا، وہ بے شرما، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا کیا، میں پردیس گیا وہاں جا کر اس طرح کمائی کی، میں سارا دن دکان پہ رہتا ہوں، گرمی میں رہتا ہوں۔ خطبہ پڑھ کر پھر آخر میں آ کر جو ہے احسانات گنواتے ہیں، اور احسانات گنوا کر ہم تربیت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تربیت نہیں آپ اپنی اولاد کی کر رہے، آپ سمجھا ہی نہیں رہے۔ سمجھانے کا انداز جو قرآن نے دیا ہے اس انداز کے ساتھ سب سے پہلا بڑا پیارا انداز کہ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اس کو پیار محبت کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں نصیحت کی ہے، جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے بتایا ہے، وہ پیار محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بڑے پیارے انداز کے ساتھ فرمایا کہ یا بنیا، اے بیٹے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے نا وہ اپنی اولاد کی عزت کریں۔ کیا کہا ہے؟ غصہ تو نہیں نہ کر دے پہ، کیونکہ والدین بیٹھے نے کہتے ہیں نہ کہ ساڈے حقوق بیان کرنے دی بجائے بچیاں دے دس دے پے، بچیاں دا ہن اسی ادب کرنا ہے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ والدین کی عزت تو اٹل ہے نا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ جو والدین کا فرما بردار ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر تم ان کی خدمت کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور معاذ اللہ نافرمانی کی تو پھر جہنم ہے۔ لیکن بچوں کے معاملے میں بھی ارشاد فرمایا عزت کرو۔ ہم اپنی اولاد کو عزت دیتے نہیں ہیں، لیکن عزت لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری عزت کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ عزت دیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو عزت دیں گے نا تو یقین مانیں آپ کی اولاد بھی آپ کو عزت دے گی۔ ہمارے سمجھانے کا دوسرا غلط انداز کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ اکٹھے ہونا جب ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی ایونٹ ہے تو جناب کوئی آئے ہوئے ہیں مہمان، بڑے سارے لوگ ہیں، تو اب ہم نے اپنی بچے کو یا بیٹی کو بلایا، تو بچہ آیا تو آتے ہی اس نے اسلام کیا یا تاخیر سے آیا تو کہنا نالائکا جا تینوں پتہ ہی نہیں لگتا، سب کے سامنے اسے شرمندہ کرنا ہے۔ یہ بڑا بیوقوف ہے، میں اسے سمجھا کے تھک گیا ہوں، میری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ جی آپ سمجھائیں، آپ کو سمجھانے کا انداز ہی نہیں آتا یار۔ تم سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں میری تو یہ سنتا ہی نہیں، میں اسے بارہا سمجھا چکا ہوں لیکن یہ بات میری مانتا ہی نہیں۔ جب آپ نے سب کے سامنے اسے کہہ دیا نا تو اب وہ جرری ہو گیا، وہ مانے گا نہیں۔ وہ کہتا ہے یار سارے تو پتہ لگ گیا میں نالائق ہاں، سب کو تو پتہ چل گیا میں تو سنتا ہی نہیں، تو لہذا وہ سنے گا نہیں۔ کتنے شاندار لفظ ہیں میرے محبوب کے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عائشہ جب کسی کو سمجھانا ہونا تو پیار محبت کے ساتھ تنہائی میں سمجھایا کرو۔ جب تم اس طرح سمجھاؤ گی تو اسے سمجھانا فائدہ دے گا، اسے کیا دے گا؟ اور جب سب کے سامنے سمجھایا جائے نا تو پھر فائدہ نہیں دیتا، کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ اب کیا سمجھایا کیا ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میری اور آپ کی پہلی نصیحت پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنی ذات سے۔ ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں اور اپنی ذات سے ابتدا کر کے شروع کی ہے، دیکھ بیٹا میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے، ایسے ہے ایسے ہے، دیکھ تیری ماں یہ کرتی ہے، یہ پھر سمجھاتے سمجھاتے معاشرے کے طرف آ جاتے ہیں۔ وہ فلاں کی بیٹی دیکھی ہے، وہ فلاں کا بیٹا دیکھا ہے، تو نالائق ہی رہ گیا ہے، وہ دیکھ کتنی کامیابی کر رہا ہے، وہ کتنی ترقی کر رہا ہے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھا رہے ہیں، مطلب ہمارا سمجھانا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ہی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول کے لیے تو ہم سمجھاتے ہی نہیں ہیں۔ کس قدر پیارا انداز ہے، فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری نصیحت اس کے اندر انہوں نے کیا ارشاد فرمائی کہ چونکہ اس کے اندر مختلف آیات بھی ہیں
فرمایا شرک جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ بیٹا احسان کرنا، کیونکہ والدین جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایسی عظیم نعمت ہے۔ پھر ماں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں اپنے رحم میں اٹھایا اور بوجھ پر بوجھ، پھر بچوں کے دودھ پلانے کے چونکہ معاملات آگے اس کے آگے، پھر آگے جا کر ارشاد فرمایا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا بیٹا گناہ نہ کرنا، گناہ جہاں بھی کرے گا، چاہے زمین کے اندر چھپ کر لے، چاہے تاریکیوں میں چھپ کر لے، گناہ اللہ قیامت کے دن بھی لے آئے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے تو کائنات کے اندر ذلیل ہو جائے۔ یہ چیزیں نہیں ہم سمجھاتے۔ میں نے اور آپ نے سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا پیسے ایسے کماتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات پہلے بتائیں۔ جب وہ اللہ رسول کی رضا میں بچہ بچی ڈل جاتے ہیں نا، قرآن اس کو خود ہی سمجھائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے خود ہی والدین کی اطاعت بتائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جب اسے محبت ہو جائے گی تو پھر خود ہی اسے معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا ساری چیزوں کے آداب آتے جائیں گے۔ جب یہ چیزیں سمجھائیں تو فرمایا بیٹا یا بنیا، تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم کرنا، وانہی عن المنکر اور بے حیائی یعنی بری باتوں سے روکنا۔ فرمایا جب تو ایسا کرے گا نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نیکی کی دعوت دے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر لوگ اسے تنگ نہ کریں۔ جب تو یہ کام کرے گا نا تو پھر لوگوں کی طرف سے تجھے آزمائش بھی ہوگی۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جب لوگ تجھے تنگ کرے نا اس پر صبر کرنا جو لوگوں کی طرف سے تمہیں پہنچے، بے صبری نہ کرنا، یہ ہمت والے کام ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا جب تو بات کرے تو بات کرتے ہوئے تیرے لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تیرا گال جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، تیرے گفتگو کے انداز سے تکبر نہیں ٹپکنا چاہیے۔ آج لہجے سخت نہیں ہوگے، بات کرتے ہوئے انداز یہ پتہ نہیں چلتا یار اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اگلے بندے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے۔ میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک بندے سے میں نے کہا یار اپنے لہجے میں نا کچھ نرمی پیدا کر لو۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ کو کیا پتا کس قدر میں مصیبتوں میں الجھا ہوا ہوں، میں بڑا نرم تھا، بس مصیبتوں اور دکھوں نے مجھے سخت کر دیا ہے، حالات زندگی ایسے ہیں کہ میں اب سخت ہو گیا ہوں، میرے لہجے میں نرمی نہیں رہی۔ میں نے کہا دیکھو ٹھیک ہے تمہیں دکھ ہیں، تم ستائے گئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارے نبی ستائے گئے لیکن سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کیا بیان کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں سرکار جب بھی گفتگو فرماتے تھے مسکرا کر اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں نا سرکار کی زندگی کا تھوڑا سا ہلکا سا آپ جائزہ لیں، مکہ کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی، کتنے زیادہ ستائے گئے، اور مدینہ کے اندر جب سرکار تشریف لے کر گئے وہاں تو جنگیں تھیں، کبھی غزوہ بدر میں کبھی احد میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے یہ نہیں کہا یار میری زندگی میں دکھ ہے میں کیوں مسکرا کر بات کروں۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار جب بھی بات کرتے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ اور دوسرا ہمارے معاشرے کے اندر یہ لہجہ انداز ہوتا ہے میں نا بڑا کھرا آدمی ہے جی، میں کھرا ہاں تے تاد مینوں لوگ جڑا نا وہ سخت سمجھتے ہیں، میں سچ بولنا، یہ بھی ایک انداز ہے، میں سچی بات کرتا ہوں کھری بات کرتا ہوں اس لیے میں کوڑا ہوں۔ دیکھو کائنات کے اندر سب سے زیادہ سچی ذات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور میرے محبوب نے سچ کو بھی میٹھا کر کے بولا ہے۔ یار تو کہہ رہا میں سچ بولتا ہوں تو کڑوا ہو جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے لہجے میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب چلنا ہے تو چلنے کے انداز میں بھی نرمی ہونی چاہیے، عاجزی کا چلنا ہو، اور بولنے کے اندر بھی تمہاری عاجزی اور سادگی ہونی چاہیے، کہیں ایسے لفظ نہ بولے جائیں جس سے اگلے بندے کو لگے یار یہ تو مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا جب تو بات کرے
تو بات میں نرمی، اور فرمایا جب چلے تو چلنے میں بھی درمیانہ پن ہونا چاہیے، کیونکہ اونچی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو بری آواز ہے لصوت الحمیر، گدھے کی آواز جو ہے وہ ناپسند ہے، کیونکہ وہ رینگتا ہے اور اونچی اونچی بولتا ہے جس سے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے یار۔ حضرت لقمان نے کس قدر پیاری نصیحتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ گویا کہ اللہ والا بن جا، شرک نہیں کرنا، اور اپنے بیٹے کو اللہ رسول کے ساتھ جوڑا ہے۔ یقین مانے جب ہم اپنی اولاد کو اللہ رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، پھر اس کی تربیت کا صحیح معنوں میں آغاز ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید اسکول بہترین ڈالنے سے اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اسکولوں میں فیس ضرور پے کرتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہے وہاں۔ تعلیم یعنی رٹا سسٹم ہے، وہ یاد کر لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن تربیت ایک اور چیز ہے۔ تربیت کیسے تھی؟ میں آپ نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ ابھی فرید میرے پیٹ میں تھا تو میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگتی تھی، مولا اگر پیدا ہونے والا بیٹا ہے وہ بیٹا تو میرا ہو لیکن بندہ تیرا ہونا چاہیے، وہ میری چھاتی سے دودھ پیے لیکن شکر تیرا ادا ہونا چاہیے۔ حضرت بابا فرید خود فرماتے ہیں کہ جب میں تھوڑا جوان ہوا، 7 سال کی عمر ہوئی، تو میری والدہ نا مجھے بڑی محبت کے ساتھ نماز کی طرف لے کر آتی، اور آپ نے سنا ہے کہ وہ شکر جو ہے وہ مصلے کے نیچے رکھتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کلاس کے اندر جا کر کہتا تھا، اوے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے نا اللہ شکر دیتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ ماں رکھتی ہے، اور ماں نے بھی نہیں بتایا کہ میں رکھتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی میری ماں مجھے صبح صبح اٹھاتی بڑی محبت کے ساتھ، اور کس انداز سے اٹھاتی؟ فرماتی بیٹا فرید اٹھنا، نماز پڑھ، نماز پڑھنے سے رب رسول راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کرے یہ آپ کو بات سمجھ آئے، نماز پڑھنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ ہم نے کہنا بھی ہونا وہ نماز پڑھیا کر پتر، رزلٹ چ اچھے نمبر آ جان گے، نماز پڑھیا کر روزی چ برکت ہوندی ہے، نماز پڑھیا کر کاروبار چنگا ہو جاتا ہے، نماز پڑھا کر پریشانیاں نہیں آتی۔ ہم نماز بھی دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں، اپنے بچے کو ذہن کیا دے رہے ہیں، تربیت کیا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نہ یار، کتنا پیارا والدہ ذہن دے رہی ہے، کس قدر پیاری تربیت کر رہی ہے، بیٹا فرید اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے رب رسول راضی ہوتے ہیں۔ سخت سردی کے موسم میں اس طرح اٹھاتی، کہتے میرے لیے پانی گرم کرتی، اور میں گرم پانی سے وضو کر کے مصلی پر آتا تو نماز پڑھتا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ میں ماں سے پہلے اٹھ کر مصلی پر آ گیا، ماں ابھی جو ہے وہ پانی گرم کر رہی تھی، تو میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مصلی پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں اب پریشان کہ آج تو شکر رکھی نہیں گئی۔ اب ماں نے پیچھے مصلی بچھا لیا اور سر سجدے میں رکھ کر رونے لگ گئی، اور رو کر عرض کرنے لگی، اے پاک پروردگار تو جانتا ہے میں فرید کو اپنے لیے تو نہیں، تیری بارگاہ میں محبوب بنانے کے لیے یہ سارا عمل کرتی تھی۔ وہ ماں کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھی یار، وہ کسی کالج یا اسکول کی کچھ سند یافتہ نہیں تھی، لیکن وہ ممتا کے سارے اصولوں کو جانتی تھی کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ یہ جانتی تھی یار کہ اللہ رسول کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو کیسے جوڑنا ہے۔ پھر کیا ہوا، ادھر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا تو کہنے لگا، ماں بھاگ کر رہا، دیکھ پہلے تو شکر کی پڑیا ہوتی تھی، آج تو مصلی کے نیچے شکر کا دریا بہ رہا ہے۔ ماں بھاگ کر آئی، سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو، تو کہنے لگی، بیٹا پہلے شکر میں رکھتی تھی، آج شکر بنانے والے نے تیرے لیے شکر کا دریا جاری کیا ہے۔ بچے کو ڈھال سکتے ہیں ہم رات کو سونے لگتے ہیں نا، خیر پتر بیٹا جلدی سو جائے نا، صبح سکول جانا ہے، بیٹا جلدی سو جائے صبح سکول جانا ہے۔ اس کی جگہ ہم یہ بول سکتے ہیں، بیٹا جلدی سو جائے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ میرے ذہن میں دنیا آ گئی نا، میں سوچتا ہی سارا دن دنیا کے لیے ہوں، بیٹے کے لیے سوچنا ہے سکول کون سا بہترین ہے، اچھا یہ ایسے ہے، ٹیوشن میں ایسے ہے۔ کبھی ایسا میں نے سوچا ہی نہیں کہ یار میں نے اسے اللہ رسول کے ساتھ جوڑا تو اس کی دنیا خود بخود درست ہو جائے گی، یہ معاشرے کا بہترین خود بخود ہی فرد بن دے گا۔ دیکھیں نا، جو اللہ رسول کے ساتھ جڑ گیا تو کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ بولے گا؟ لگ رہا ہے تسی بول دے ہو، تو استاد نہیں بول دے پہ۔
جھوٹ بولے گا؟ نہیں نا بولے گا یار. غیبت کرے گا؟ کسی کا حق مارے گا؟ نہیں مارے گا. پہلا سٹیپ ہی ہمارا غلط ہوتا جا رہا ہے. ہم اللہ رسول کے ساتھ نہیں جوڑتے. دیکھیں آج چونکہ 11ویں کا سلسلہ بھی ہے تو حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کا یہ واقعہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہے کہ جب آپ جو ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ بچپن میں نا میری ماں مجھے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی روکتی تھی. بیٹا یہ نہیں، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جب بچے کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے نا اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم نے کیا بٹھانا ہوتا ہے؟ وہ جن آ جائے گا، وہ فلاں چیز آ جائے گی، وہ ڈوگی آ جائے گا، تمہیں پکڑ لے گا. کمال ہے، تم تو اپنے بچے کو بچپن میں ہی بزدل بنانے کی کوشش کر رہے. وہ کیا جہاد میں جا کر لڑے گا؟ وہ کیا دین اسلام کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہوگا؟ اسے تو پتا مجھے کتے سے ڈر لگتا ہے، میں تو بلی سے ڈرنے والا ہوں، جن آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے. نا ایسے نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے سینے میں ڈر بٹھانا ہے تو اللہ کا ڈر بٹھانا ہے. بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ گناہ ہے اور گناہ کرنے سے اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے. اب فرماتے مجھے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے میری ماں روکتی کہ بیٹا نہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں 11 یا 12 سال کی عمر ہوئی تو میں نے والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نا مزید تعلیم حاصل کروں، مجھے اجازت عطا فرمائی جائے. فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، بڑا اچھا ذہن ہے، مزید تعلیم حاصل کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور جو میں نے تمہیں جس طرح پروان چڑھایا ہے اس کا خیال رکھنا. دیکھو جھوٹ جو ہے یہ تباہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں تباہی آنا شروع ہو جائے. کہیں تیری زبان سے جھوٹ نکل گیا کیونکہ تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسا ہے، کہیں آل رسول کی اس پاک اور صاف ستھری چادر کو بیٹا داغدار نہ کرنا. ماں سمجھا رہی ہے، یہ سمجھا اور پھر آپ کو پتہ ہے نکلے. اور حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم خود فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں سفر میں ہی تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا. ماں نے پیسے دیے تھے، وہ نیچے جو ہے وہ دینار سی دیے تھے کپڑے کے اندر ہی. ڈاکو لوٹ رہا ہے، سب لوٹ مار کی. میرے پاس آیا، اس نے چیک کیا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. مجھ سے کہنے لگا تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں. ڈاکو حیران کہ یار سارے لوگ چھپاتے ہیں، یہ بتا رہا ہے یہ کیسا بچہ ہے. کہا بیٹا تیرے پاس ہیں؟ ہاں ہے نا، 40 دینار میرے پاس ہیں. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 40 دینار 40 سونے کے سکے ہیں. وہ پکڑ کے نا بچے کو مالک کے سامنے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے سامنے لگا، کہنے لگا سردار یہ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے؟ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا ہم وہ لوگ ہیں تمہیں پتہ ہے مال چھینتے ہیں، ہم سے لوگ مال چھپاتے ہیں، تو ظاہر کر رہا ہے. اب حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم ماں کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا سبق اور ابے کے ادارے سے لی ہوئی سند کا سبق تقسیم کرنے لگے ہیں، درس دینے لگے. فرمانے لگے کہ میں گھر سے نکلا تھا، میری ماں نے فرمایا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اب عبد القادر کی زبان کٹ سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں نکل سکتا. تربیت تھی. اور ساتھ ہی دینار نکالے، فرمایا یہ دیکھو دینار میرے پاس ہے. اللہ جانے کیا کمال کے لفظ تھے حضور غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ لفظ. ڈاکوؤں کا وہ سردار سن کر نہ رونے لگ گیا. آپ یہ کہہ کر چل پڑے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ نے فرمایا تو کدھر بھائی؟ کہنے لگا جی حضور جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا، اب میں ڈاکو نہیں رہا. اور ڈاکوؤں کا سردار ڈاکوؤں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا تمہاری مرضی ہے یار، تم ڈاکہ ڈالو یا نہ ڈالو، مجھے تو اس بچے کے سچ نے دو ڈالا ہے، اب میں نہیں یہاں رہ سکتا. انہوں نے کہا جب چوری تیرے پیچھے کرتے تھے تو توبہ بھی تیرے پیچھے ہے. کیسی یہ تربیت ہی تھی نا. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہی یار جو میں اور آپ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی نہیں کر رہے. میں نے بتایا اولاً تو ہمارے سمجھانے کا انداز غلط. جب سمجھانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور پھر سمجھانے کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر اللہ رسول کے ساتھ جوڑتے بھی نہیں ہیں. اور اس کے اندر ایک مزید اور چیز کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حلال کی کمائی اس لیے کماتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے
کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ بچوں کو حلال کھلائیں، حرام کا لقمہ بچوں کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے یار۔ ہر چیز کی نا ایک تاثیر ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو اسلام نے کتا کھانے سے منع کیا ہے، خنزیر کھانے سے منع کیا ہے نا؟ پتہ ہے تسی لاہور چ بیٹھے ہو، لیکن پھر بھی بندہ بول ہی پیندا ہے۔ کھوتا کھانا منع کیتا ہے نا؟ کیتا ہے بھائی۔ یہ منع ہے، کیوں منع ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یار گدھا بھی گدھا ہی ہے، بکری کھانا جائز ہے، گدھا کھانا ناجائز ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں، کیونکہ جس کا گوشت کھایا جائے اس کی تاثیر دل میں اترتی ہے۔ بکری ڈر والا جانور ہے، ڈر جاتی ہے، مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ جب اس کا گوشت کھایا جائے گا تو ہمارے دل میں وہ کیفیت اور تاثیر پیدا ہوگی، اور معاذ اللہ خنزیر کا کھایا جائے تو وہ بے حیا جانور ہے، تو پھر وہ بے حیائی والے معاملات کرے گا انسان۔ کھانے کی تاثیر ہے۔ ابن عربی علیہ الرحمہ نے بڑا سونا جملہ فرمایا ہے۔ ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد حلال کام کرے تو تم اپنی اولاد کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، اگر تم نے حرام کا لقمہ ڈالا تو پھر تمہاری اولاد بھی حرام کاموں میں پڑ جائے۔ اس کی طرف عموماً جو ہے وہ توجہ نہیں کی جاتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دہلی کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں یتیم تھا، بچپن میں ہی والد گرامی کا انتقال ہو گیا، ماں تھی اکیلی، بہن تھی، تو ماں سارا دن پتہ کیا کرتی تھی؟ چرخا چلاتی تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا۔ تو میں نے اماں سے کہا میں کوئی کام نہ کر لوں؟ فرمایا نہیں بیٹا، تو اللہ رسول کے لیے تجھے وقف کیا، تو دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں کچھ بڑا ہوا، تیسرے درجے میں پہنچا، تیسرے درجے میں اس وقت قدوری شریف، یہ فقہ کی کتاب ہے، یعنی نوری لزا کے بعد قدوری شریف آتی ہے، تو وہ پڑھی نا، تو میرے استاد صاحب نے فرمایا بیٹا اب امامہ باندھا کرو، تم عالم ہو، لوگ تم سے مسائل پوچھیں گے۔ کہتے اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں امامہ خرید سکوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ماں، استاد صاحب نے کہا ہے کہ امامہ باندھو تاکہ لوگ تم سے مسائل سیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ نظام الدین جو ہے وہ عالم دین بن رہا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، میں دن کو بھی چرخہ چلاتی ہوں تو اب رات کو بھی چرخہ چلا لیا کروں گی۔ چرخہ چلا کر بڑی محنت سے مزدوری کر کے پھر جو ہے امامہ لے کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے کبھی مطلب ایسا کوئی سوال پوچھنے آئے تو میں حیران ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی اے احمد بن حنبل، میں نا چرخہ چلاتی ہوں اور کبھی کبھار بادشاہ کا لشکر وہاں سے گزرتا ہے، ان کے ہاتھوں میں لائٹیں ہوتی ہیں، میں ان لائٹوں میں چرخہ چلا سکتی ہوں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ کے میں نے کہا بی بی بتا تو کون ہے؟ کہنے لگی آپ کا کام سوال کا جواب دینا، پوچھنا تھوڑی ہے، آپ جواب دیں۔ کہا نہیں، بتا تو کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا پھر تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تقویٰ تمہارے گھر سے شروع ہوتا ہے، بادشاہ کے لشکر کی لائٹ سے بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ عموماً مال غصب کرتے ہیں، ظلم و ستم کے ذریعے وہ مال آتا ہے، اس ظلم و ستم والی روشنی میں بھی تمہارے لیے لائٹ جلانا اور اس جلی ہوئی لائٹ میں جو ہے وہ چرخہ کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنے بچے کو حرام کا لقمہ کھلا رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے کر بڑا کمال سمجھ آتا ہے یار میں نے تو آج کسٹمر کو الو بنا دیا، میں نے تو بڑا اس سے جو ہے وہ یہ منافع کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ایسا نہیں، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئیں۔ بچوں کی پرورش کرنی ہے تو حلال ذریعے سے کمائی کما کر ان کو کھلائیں، پھر ان کے اطوار، ان کی اخلاق، ان کی عادات جو ہیں وہ اچھی ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے بچے کی تربیت کب شروع کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، ابھی نہیں، ابھی جب بعد میں بچے کی تربیت یاد رکھیں گویا کہ پہلے دن سے ہی شروع ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بتانا کہ یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو۔ پہلے دن سے تربیت اس کی والدین کے اعتبار سے ہے، اگر والدین میں کوئی کمیاں ہیں تو ان کمیوں کو دور کریں،
بڑے سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ساڈے بچے نا نماز نہیں پڑھتے. چلو اسی نہیں پڑھتے تو کم از کم بچے تے پڑھن نا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی نہیں پڑھتے تو کم از کم ساڈے بچے تے پڑھن نا. یار کیسی بات کر رہے ہو تم؟ جب تم مسجد میں جاؤ گے تو تمہارے بچے خود بخود ہی مسجد کی طرف چلے آئیں گے. جب تم مصلی پر کھڑے ہو گئے، یقین مانے آپ میں سے اگر کوئی گھر میں نوافل پڑھتا ہے اور چھوٹے بچے ہیں یا ماں پڑھتی ہے نا نماز، چھوٹے بچے خود بخود ہی آ کر اس کے ساتھ ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ نماز اگرچہ نہیں صحیح انداز سے پڑھ رہی، لیکن وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہماری تربیت یہ ہو رہی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جوان ہو کر تم نے نماز پڑھنی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. وہ دیکھتا ہے. بچے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، میری والدہ صاحبہ کیا کر رہی ہیں، میرے گھر کے افراد جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. جب آپ خود ہی آئے، کسی نے آ کر بیل دی، او یار وہ نیچے بتاؤ کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، آپ خود ہی جھوٹ بولنا سکھائیں گے تو پھر اس نے جوان ہو کر کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. آپ نے جھوٹ پر اس کی بنیاد رکھی ہے. ایسا نہ کریں. اور بالخصوص مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم فرماتے ہیں 15 سے 20 سال کی عمر جو ہے نا، یہ عمر بڑی اہم عمر ہے. اس میں انسان بکھرتا بھی ہے اور اس میں انسان سنبھلتا بھی ہے. یہ عمر نا کچی عمر ہے، اور اگر اس عمر میں انسان بکھر گیا نا تو پھر بکھر جاتا ہے. فرمایا اب یہ اپنے والدین سے نکل کر دوستوں کے پاس آ جاتا ہے. 15 سے 20 سال کی عمر میں دوست. فرمایا اب تم پر لازم ہے کہ اس کے دوستوں پر نظر رکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں. اگر اس کے دوست اچھے ہیں، فیصل بھائی یہ پکے چلا دیں. اگر اس کے دوست اچھے ہیں نا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ اس کی پروان اچھی چل رہی ہے. اور آج کل تو دوستوں کا ویسے میں کم ہی کہتا ہوں، آج میں کہتا ہوں جو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے نا اس کا موبائل چیک کریں، اس کے اندر کیا ہے، اس کا استعمال کیسا ہے، موبائل کا استعمال درست ہے یا غلط. اگر وہ سارا دن فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، ٹک ٹاک پر بیٹھا رہتا ہے اور یوٹیوب کا جناب ماسٹر ہے، تو یوں سمجھ لیں پھر آپ کے بچے کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی کہ وہ کسی غیر کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اس کی تربیت کا معیار ٹھیک نہیں ہے، جہاں سے اس نے لینا ہے وہ کلچر ٹھیک نہیں ہے. تم نے اللہ رسول کی رضا سکھانی تھی اور وہ تو غیر کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. اور بیٹی کی پرورش کے معاملہ میں یقین مانے وہ تو بالخصوص ہے نا. یہ تو بیٹے کی پرورش کے معاملات تھوڑے بیان ہو رہے تھے. بیٹی کی پرورش تو بہت زیادہ حساس ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو کتنی زیادہ عزت دیا کرتے تھے. خود صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے. جس جگہ میں عورت اور بیٹی کی عزت نہیں ہے نا وہ جگہ آباد نہیں ہے. اب دیکھ لیں یہ بیکورڈ ایریے جہاں عورت اور بیٹی کی عزت نہیں ہے وہ گھر آباد نہیں ہے. کیونکہ گھر کو آباد کرنا، بچے کی تربیت کرنا، یہ اصل میں ذمہ داری ماں اور باپ دونوں کی ہے، لیکن زیادہ حصہ ماں کا ہے. بیٹی کا کردار جو ہے اہم ہے، جس نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. جب اس کی خود ہی تربیت نہیں ہے تو اس نے معاشرے کی کیا تربیت کرنی ہے. لہذا اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اس پر زیادہ خیال، ہر جگہ میں اس کا خیال رکھا جائے، اسے بتایا جائے. یہ جس طرح یہ کچھ چیزیں لکھی ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، پھر نیچے آ جائیں سونے جاگنے کی آداب بتائیں. بیٹا سچ میں برکت ہے، حسن اخلاق میں برکت ہے، صبر اور شکر میں برکت ہے، قناعت میں برکت ہے. یہ برکت والی چیزیں بتائیں. لالچ والا ذہن نہ دیں. بیٹا اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، تیری تنخواہ 30,000 کی گزارا ہونا ہے. ہم یہ ذہن دے رہے ہوتے ہیں. نہ یہ ذہن نہ دیں. یہ ذہن دے کہ بیٹا برکت والا مال اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہونا برکت والا چاہیے. سنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو علی ثلاث خصال، 3 چیزوں کے بارے میں
معلومات دو، انہیں 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں اجاگر کرو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یار، آپ دیکھ نہیں رہے آج کفر کس طرح اسلام پر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور طرح طرح سے جو ہے بانی اسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو ہے وہ معاذ اللہ حملے کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ چاند کی طرف منہ کر کے جو تھوکے گا تو تھوک اس کے منہ پر آئے گا، چاند کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاند کی طرف دیکھ کر نا، گاؤں دیہات کے اندر آپ نے شاید دیکھا کتے چاند کی طرف دیکھ کر بھونکتے ہیں، تو چاند کو کوئی فرق پڑے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے، ان کے بھونکنے سے، ان کی گستاخیاں کرنے سے کوئی شان میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اصل میں وجہ یہ ہے میں اور آپ کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارے سینوں میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونی چاہیے اس محبت میں کمی آ گئی ہے، ہم اس کے اندر کمزور ہیں۔ آج دیکھیں نا، ناموس رسالت پر ہم بار بار بات کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اس میں کمزور ہیں۔ ہم 2-4 نعرے لگا لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کی باری آئے تو ہم کمزور ہیں۔ نہیں یار، دین اسلام، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دین اسلام ہونا چاہیے، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں نافذ کرو نا یار۔ نہیں جی، حکومت کو کرنا چاہیے، تو آپ اپنے گھر میں تو کریں، آپ کی تو اپنے گھر میں تو چلتی ہے نا، آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حاکم ہے، اس سے اپنی اپنی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے گھر کا جو ہے وہ نظام بتائیں، اس کو جو ہے وہ درست کریں۔ اور فرمایا وحب اہل بیتی، دوسری چیز فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ یار، میرے گھرانے کی محبت۔ اور تیسری چیز فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی محبت، قرآن کی تعلیم۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بھی بڑا فقدان ہے، ہم جو ہے کہتے ہیں وہ فلاں باجی سے پڑھ لے، وہ فلاں سے پڑھ لے، قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہم پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ابھی چونکہ گرمی بھی ہو رہی ہے اس لیے اس کو وائڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو والدین کے حوالے سے تھی کہ تربیت کے اندر جو ہے بالخصوص جو ہے ان کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، چونکہ قربانی کے اب ایام شروع ہونے والے ہیں، قربانی کا موسم آ رہا ہے، قربانی کے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلے اس چیز کو بیان کیا جائے کہ قربانی کن کے اوپر واجب ہے۔ جو معاشرے کا ایک غلط ذہن ہے کہ گھر میں صرف ایک ہی بکرا، یا میاں بیوی اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، یا بچہ کہتا ہے جی امی دی طرفوں کر دیو۔ یہ اتنی ساری برائیاں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کلاس ہوگی، آپ جو ہے بالخصوص شرکت فرمائیے گا انشاءاللہ۔ اگلا اور اس سے اگلا، یعنی اب قربانی تک جو ہے قربانی کے مسائل ہی چلیں گے، اس کے اندر مختلف جہتیں ہیں، فرض ہے، پھر قربانی کرنے کا طریقہ، قربانی کے لیے کیا کیا چیزیں کن کن پر، اور قربان جو جس جانور کی کر رہے ہیں حلال جانور، وہ سارے کا سارا حلال نہیں ہوتا، حلال جانور میں بھی 22 اجزاء ایسے ہیں جن کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟